العصر قبلہ والعصر. اور قبلہ ذہن میں رکھیں، میں یہاں پر جو آج کی مجلس کا لنگر شریف جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرا اور آپ کا بادشاہ علی بادشاہ وہ بادشاہ ہے کہ جو ہر وقت عبادت میں رہتا تھا. اس کے باوجود میرے اور آپ کے بادشاہ، میں اپنے آپ کو فرسٹ انکلیوڈ کرتا ہوں، میری ذات خود اس میں شامل ہے، لیکن افسوس کے سوا ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. جب میرا اور آپ کا بادشاہ جو ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، نماز عصر گئی، مولا مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج ہم علی علی کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بلکہ 10 سال کی نمازیں ہماری قضا ہیں. ہم نے مغموم ہونا تو درکنار ہے، ہم نے کبھی فکر بھی نہیں کیا کہ ہماری نماز چھوٹتی ہے. اب عرض یہ ہے، اور میں عرض کروں کہ بلا بادشاہ علی وہ ہیں کہ معاذ اللہ، یہ میں جو عرض کرنے لگا غور طلب، بادشاہ علی وہ ہیں کہ جو ہر وقت فنا فی العبادت تھے، جن کا ایک ایک لمحہ عبادت میں رہتا تھا. اور قبلہ میں روایت عرض کروں، نزہۃ المجالس میں یہ روایت ہے، علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، قبلہ بڑی غور طلب روایت، علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے بابا کی بارگاہ میں عرض کی، یا بابا، یا مصطفیٰ، ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ شب جمعہ علی مرتضیٰ، میرے سر کا تاج، حسنین کے بابا جان اور آپ کے بھائی علی بادشاہ شب جمعہ عبادت کرنے کی بجائے سو جاتے ہیں. شاہ جی بہت خوبصورت روایت. یا رسول اللہ، ابا جان، شب جمعہ جو عبادت کی رات ہے، اور ایسے ہی حدیث ہے بھائی، عبادت کی رات ہوتی ہے اور علی سو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اما جی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آگے سے حضور نے جواب دیا، فرمایا میری پیاری بیٹی، اللہ نے شب جمعہ کو علی پر صدقہ کر دی. علی پر اللہ نے شب جمعہ صدقہ فرما دی ہے. اور پھر یہی نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا، غور کیجئے، علی کی عبادت. آج لوگ ہم بات کرتے ہیں تو فتویٰ لگاتے ہیں، یہ بات بادشاہ کی بات ہے. مصطفیٰ نے فرمایا، بیٹی زہرا سن، اللہ نے علی پر شب جمعہ کو صدقہ کر دیا ہے، اور شب جمعہ اللہ علی کی روح سے ایک پرندہ تخلیق کرتا ہے. کیولا غور طلب بات، اللہ علی کی روح سے ایک پرندہ خلق کرتا ہے، اور روح علی ساتوں آسمانوں پر سیر کرتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ 1 فٹ جگہ نہیں بچتی، 1 فٹ بھی جگہ نہیں بچتی جس جگہ پر علی سجدہ کرتے. اے میری بیٹی زہرا، علی بادشاہ کی شب جمعہ تمام آسمانوں پر سیر اور عبادت ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا، منبر سلونی پر میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ بادشاہ علی فرمایا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے، میں علی زمین کے رستوں سے بہتر آسمان کے رستے جانتا ہوں. بلا سمجھ آیا؟ بادشاہ علی کی عبادت. بادشاہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ آسمان کا 1 فٹ بھی ایسی جگہ نہیں ہے، 1 آسمان نہیں، 2 نہیں، 7 آسمان پر روح علی عبادت کرتی ہے، ہر جگہ پر جا کر. اب ایمان سے بتائیے، یہ زمین آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ غور کیا کبھی؟ شاید کوئی فزکس پڑھنے والا ہو تو شاید پمائش کر سکے. اگر میں مثال دینا چاہوں تو شاید نہ دے سکوں کہ یہ آسمانوں کے مقابلے میں زمین، اگر میں کہوں نا ایک ذرہ ہے، قبلہ سر ایسے ہی جی، اگر میں کہوں کہ ایک ذرہ ہے تب بھی نہیں بنتا جی، کیونکہ اب پہلے تھا دور اور تھا. ہم خطیب خطابت کر کے چلے گئے، اب تو سائنس کا دور ہے. ذہن میں رکھیں، ابھی 54 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں، اور جو میں نے پڑھا ہے وہ 54 خرب بھی پڑھا ہے. 54 سورج ابھی تک دریافت ہو چکے ہیں، اور ہر سورج کا نظام شمسی ہے.
ہر سورج کا، یعنی کہ زمین بھی ہے، عطارد بھی ہے، مریخ، سب کچھ ہے۔ اب ایمان سے بتائیے، جس آسمان میں اتنے سورج قائم ہوں، ان آسمانوں کے چپوں چپوں پر علی نے عبادت کی۔ اب عبادت کی کیسے کی یہ سوچنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ محترم، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بادشاہ علی عبادت میں اتنا فنا ہونے کے باوجود میرے بادشاہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں، اور غلام علی کرنے والا، حسن کرنے والا، حسین کرنے والا، اسے پرواہ ہی نہ ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوستان محترم، اور ذہن میں رکھیں، آج بڑے بڑے آپ کو بابے ملیں گے، بڑے بڑے پیر صاحب اور مرشد صاحب ملیں گے، وہ کہیں گے جی ہماری تو پڑی ہوئی ہے، تہاڈی ایک ویلے دی ساڈی ہر ویلے دی۔ نا، علی کو ماننے والے کا یہ تیور ہو ہی نہیں سکتا، اور ذہن بھی نہیں دیتا قبلہ۔ اور ذہن میں رکھیں، بعض بدبخت میں نے یہاں تک سنا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کا معاذ اللہ عقیدہ ہے کہ استغفر اللہ، علی بادشاہ تو نماز پڑھ، استغفر اللہ، یہ بھی میں بعض جہلا یہاں تک کہتے ہیں کہ علی کو عبادت کی کیا ضرورت تھی۔ نا، واللہ تعالی جتنی عبادت علی نے کی ہے اور علی کے بچوں نے کی ہے، کائنات میں ایسی عبادت کر ہی نہیں کوئی سکتا۔ اور قبلہ بادشاہ علی، ذہن میں رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بادشاہ علی کو معاذ اللہ عبادت کی ضرورت نہیں تو وہ استغفر اللہ، بعض بدبختوں کا عقیدہ ہے یہ، ذہن میں رکھیں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ، میں اور بادشاہ علی ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے، کسی کے گھر جا رہے تھے، تو راستے میں قبرستان آیا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں بادشاہ علی نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ بادشاہ علی نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ مقداد فرماتے ہیں مولا نے یہ کہا، آگے سے قبر والوں جو مردے تھے اٹھ کے قبروں سے، ایک روایت میں اٹھ کے قبروں سے، اور ایک روایت میں قبروں سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے جب قبروں سے یہ آواز سنی نا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ تو صفت الہی ہے کہ اللہ مردے سے کہے گا تو مردہ جواب دے گا، یہ تو صفت الہی ہے۔ ہاؤ کین پوسیبل کہ مردے جواب امیر کائنات کو دے رہے ہیں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں اس سوچ میں گم تھا، تو بادشاہ علی نے چند قدم چلے اور چلنے کے بعد فرمایا مقداد، مولا حکم فرمایا جائے ماز لے کے آؤ۔ مقداد فرماتے ہیں میں جائے ماز لے کے آیا اور جائے ماز فرمایا جائے ماز بچھاؤ، میں نے جائے ماز بچھایا۔ مولا سے مقداد فرماتے ہیں میں نے مولا سے عرض کی بادشاہ نماز تو پڑھ لی ہے، اب نماز کا وقت نہیں۔ فرمایا مقداد یہی نماز کا وقت ہے، مقداد یہی نماز کا وقت ہے۔ مولا نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا مقداد کیا سوچتے ہو، یہ صفت الہی ہے۔ مقداد ذہن میں رکھنا یہ تو میرے فضائل ہیں، صفت الہی اور صفت وہ تو خالق ہے۔ اے مقداد میں عبداللہ ہوں، ذہن میں قیاس بھی نہ آنے دینا کہ میں معاذ اللہ۔ فرمایا مقداد میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ دوستان محترم، تو عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ علی فنا فی العبادت ہو گئے، ایک لمحہ آپ کا عبادت، اور اس کے باوجود میرے بادشاہ کی اثر گئی تو میرے بادشاہ علیہ السلام مغموم ہو گئے۔